ایک گاؤں میں ایک منی نامی چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت ہی کامچور تھی۔ وہ اپنی ماما سے کہتی ہے، ماما جان، مجھ سے سبق نہیں پڑھا جا رہا، میری آنکھ میں درد ہو رہی ہے، آہ آہ کتنا دکھ رہا ہے یہ۔ منی کی ماما کہتی ہے، استغفر اللہ، تم ابھی ہی پڑھنے بیٹھی تھی اور فوراً تمہاری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب تک تم موبائل چلا رہی تھی کسی کو تم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تم دن بدن بڑی ڈرامے باز ہوتی جا رہی ہو۔ اب بش بھی کریں، جب دیکھو میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں آپ۔ میری بات سمجھے نا، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ دراصل منی اپنے اسکول کا کام وقت پر نہیں کرتی تھی۔ منی کی ماما کو اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا اس وجہ سے، کیونکہ اگر وہ پڑھے گی نہیں تو کچھ بن بھی نہیں سکے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی منی کہتی ہے، ماما نیٹ چلا گیا ہے، میں نے ٹونی شونی کارٹون دیکھنے تھے، آپ نیٹ والے کو فون کر کے کہیں کہ نیٹ کو لے آئے۔ شکر ہے کہ نیٹ چلا گیا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ یہ سارا دن ہی نہ آئے۔ تم چپ کر کے بیٹھ کے پڑھو، میں اس کو ایک دفعہ بھی فون نہیں کروں گی، مجھے بار بار تنگ نہیں کرنا۔ اور اگر اس دفعہ تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے تو میں تمہیں بہت ماروں گی، نیٹ اتروا دوں گی اور فون بھی لے لوں گی۔ اچھا بش بھی کریں، پڑھ لوں گی، میں اچھے نمبر بھی لے لوں گی۔ سب گھر والے ٹونی کی بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے کہ اس کی آنکھوں میں درد ہے۔ دراصل واقعی اس کی آئی سٹ ویک ہو رہی تھی۔ پھر ٹونی اسکول چلے جاتی ہے۔ اسکول میں وہ کافی دیر پڑھتی ہے۔ وہ پڑھنے پر دھیان دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ وہ جب واپس گھر آ رہی تھی تو راستے میں اس کو ایک غلہ ملا جو کہ بہت خوبصورت تھا، لگتا تھا جیسے کوئی جادوئی ہو۔ منی کامچور ضرور تھی مگر وہ چور نہیں تھی۔ وہ اس کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ ماما جی یہ دیکھیں، مجھے ایک غلہ ملا ہے، دیکھیں یہ کہیں کوئی جادوئی تو نہیں ہے۔ ارے یہ تو کسی کا غلہ ہے، یہ کوئی چراغ یا کوئی جادوئی غلہ تھوڑی ہے۔ ماما جی مجھے اسے واپس کر دینا چاہیے نا، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے، کل میں جب جاؤں گی تو لوگوں سے پوچھوں گی۔ واہ بیٹا، تم تو کتنی سمجھدار ہو گئی ہو۔ شکر ہے میری ماما نے میری بھی تعریف کی ہے۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر طوطی آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، منی کی ماما، کیا آپ نے کوئی گلک دیکھا ہے؟ دراصل میرا گلک گم گیا ہے۔ ہاں طوطی، دراصل کل منی کو باہر سے ایک گلک تو ملا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ کل جاؤں گی تو سب سے پوچھوں گی۔ پھر منی کی ماما منی کو آواز لگاتی ہے، ارے منی، جلدی سے وہ گلک لے کر آؤ۔ منی جلدی سے وہ گلک لے کر آتی ہے۔ اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس کو طوطی بھی صحیح نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے یہ تو میرا گلک نہیں ہے، چلو میں کسی اور کے گھر جا کر پوچھتی ہوں۔ دراصل یہ گلک ایک پری کا تھا۔ تبھی وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ان کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ کیا آپ تو پری ہیں؟ آپ سچی میں پری ہیں یا مجھے کچھ صحیح نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کیا دھندلی پری ہیں؟ آپ بڑی اور چھوٹی کیسے ہو پا رہی ہیں؟ آپ کچھ کہیں نا، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کے تو پنکھ کتنے پیارے ہیں۔ منی، مجھے تھوڑا سا ہلانا، کیا یہ واقعی میں کوئی پری ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ آپ دونوں کوئی بھی خواب نہیں دیکھ رہی، یہ حقیقت ہے۔ اور منی، میں کوئی دھندلی پری نہیں ہوں، تمہاری نظر کمزور ہے اس لیے میں تمہیں دھندلی دکھائی دے رہی ہوں۔ میں نے دراصل وہ جادوئی گلک خود ہی وہاں پر رکھا تھا۔ وہ جادوئی گلک ہے، کوئی سادھارن گلک نہیں ہے۔
میں منی کو آزمانا چاہتی تھی اور وہ پاس ہو گئی۔ وہ چاہتی تو اس گلک کو چھپاتی مگر اس نے آ کر اس کو دکھایا۔ پھر منی کی ماما کہتی ہے، آپ تو کتنی خوبصورت ہیں، میں آپ کے لیے کھیر لے کر آتی ہوں، میں نے کھیر بنائی تھی۔ پھر وہ اندر جاتی ہے، کھیر لے کر آتی ہے، پری بڑے ہی مزے سے کھیر کھاتی ہے۔ جب پری کھیر کھاتی ہے تو وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر پری ان کو بتاتی ہے، دراصل مجھے ایک بزرگ نے شراب دیا تھا جب میں بہت گھمنڈی تھی کہ میں دن بدن بہت چھوٹی ہوتی جاؤں گی اور آخر کار ختم ہو جاؤں گی، لیکن اگر میں نے اپنے گھمنڈ پر قابو پایا اور اچھے کام کیے تو میں بڑی ہوتی جاؤں گی، اور میں اچھے کاموں کی وجہ سے بڑی ہوتی گئی۔ پھر پری ٹونی کو وہ جادوئی گلک دے دیتی ہے اور اس کی بیٹی کو وہ جادوئی گلاسز دے دیتی ہے، اس سے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اس کہانی میں ابھی بھی ایک ٹویسٹ باقی ہے۔ دراصل جس وقت پری ٹونی اور منی کے گھر آئی ہوئی تھی، طوطی نے یہ سارا واقعہ باہر سے دیکھ لیا تھا۔ طوطی کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، مجھے کسی بھی قیمت میں وہ گلاسز چاہیے ہیں، میں کسی دن ان کے گھر جا کر چوری کر لوں گی، مجھے نہیں پتا کیا وہی دونوں اچھی ہیں، مجھے وہ جادوئی گلاسز ضرور چاہیے ہیں۔ پھر کیا تھا، ایک دن وہ ان کے گھر سے جادوئی گلاسز چرا لیتی ہے۔ اگلے دن منی جب اٹھتی ہے، ماما میری گلاسز کہیں بھی نہیں مل رہی ہیں، میں نے ان کو کتنا تلاش کیا مگر مجال ہے کہ مجھے وہ مل گئی ہوں، آپ دیکھیں نا، میری مدد کریں ان کو ڈھونڈنے میں کیسے لوگوں کی مدد کروں گی اس کے بغیر۔ اس کی ماما بھی بہت ڈھونڈتی ہے مگر اس کو نہیں ملتی، دونوں ہی بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں پر گوری کوی بھی آ جاتی ہے۔ منی کی ماں، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج صبح سے طوطی بہت خوش نظر آ رہی ہے؟ اس کے پاس ایک جادوئی گلاسز ہے جو بالکل منی جیسی ہے مگر اس کا رنگ لال ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا پتا اس نے میری بیٹی کی گلاسز چرا لی ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں اس پر الزام بھی نہیں لگا سکتی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اب تو تم صرف اوپر والے سے دعا ہی کیا کرو، اگر وہ چور ہوئی تو ایک نہ ایک دن اس کا پردہ سب کے سامنے فاش ہو ہی جائے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ دوسری طرف طوطی بہت خوش تھی، اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے، وہ جگہ جگہ جا رہی تھی، بہت شوخیاں مار رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، آج میرے پاس جادو ہے، جادو، میں جو چاہے کر سکتی ہوں، جہاں چاہے جا سکتی ہوں، اچھا ہی ہوا جو میں نے اس کو چرا لیا، ان دونوں چڑیلوں نے ویسے بھی اس کا کیا کرنا تھا۔ منی کی ماما بہت پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ جی، آپ کچھ تو کریں جس سے میری بیٹی کی گلاسز مجھے واپس مل جائیں۔ تبھی بہت تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے، اس کی اینک سے لال رنگ پانی کی وجہ سے اتر جاتا ہے۔ طوطی، تم نے چوری کی تم نے میری بیٹی کی گلاسز، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دیکھو تم کتنی بڑی ہو گئی ہو اور تم نے کیا حرکت کی ہے۔ طوطی کو بہت شرم آ رہی تھی۔ منی کی ماما اور منی طوطی کو جیل میں بھجوا دیتی ہیں، اس کو کئی سالوں کی چوری کی وجہ سے سزا ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف منی اور اس کی ماما بہت خوش تھی، اب تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، مزے کرتی۔ منی نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے ہے اور کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کوئی دوسرا سبق ملا تو کومنٹس میں لکھنا نہیں بھولیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.